الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں. قرآن کریم کی کچھ آیات اس حوالے سے آپ کو سنائیں. علم غیب، اس حوالے سے مزید گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یہ حدیث شریف سنائی تھی گزشتہ جمعے کہ ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کی طرف آیا اور اس میں سے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری اس نے لے لی. چرواہے نے اس کو تلاش کیا اور بکری اس سے واپس چھین لی. تو وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر جا بیٹھا اور اس نے انسانوں کی طرح بات کی. وہ چرواہا یہودی تھا. وہ بھیڑیے کی بات سن کر مدینہ منورہ آیا اور یہ واقعہ سنایا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بھیڑیے نے خبر دی تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ میں تمہیں وہ ہستی موجود جو ان چیزوں کی خبر دیتا ہے جو ہو چکی اور آئندہ ہونے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بیان۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اگلوں کی گزری ہوئی خبریں اور تمہارے بعد دنیا و آخرت میں ہونے والی سب کی سب خبریں دیتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے جو علم عطا کیا اس کا بیان۔ علامہ خازن تفسیر اپنی تفسیر میں پارہ نمبر 4 آیت ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اس کے تحت لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی امتی فی صورہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری تمام امت اپنی اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے میرے سامنے میری ساری امت رکھ دی اور مجھے بتا دیا کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ فبلغ ذلک المنافقین، یہ خبر پہنچ گئی منافقوں کو۔ اس دور میں بھی منافق تھے، زبان پر ایمان کا کلمہ تھا، دل میں ایمان نہیں تھا۔ قالوا استہزاء، انہوں نے تمسخر کیا، ٹھٹھا کیا اور کہنے لگے زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بی ویکفر ومن یکفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں جانتے ہیں کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا۔ ممن لم یخلق بعد ونحن معه وما یعرفنا، کہ حضور جانتے ہیں میرے بعد جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان میں سے کون ایمان لائے گا کون کفر کرے گا، اور ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام طعنوا في علمي لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة الا نبأتكم به۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد تعریف کی، ثنا کی، اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے، ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنا کرتی ہیں۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق بھی جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔
حضور اعلان فرما رہے اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ بخاری میں، مسلم میں حدیث موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، اللہ کی قسم تم ہم سے کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھو گے مگر ہم یہاں کھڑے ہی اس کی خبر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے بار بار فرمایا پوچھو پوچھو پوچھو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک صحابی تھے جن کے باپ کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے، انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، لوگوں کی تسلی ہو جائے گی۔ ان کا مقصد نبی کا امتحان نہیں تھا بلکہ سچی بات ثابت کرنی تھی۔ انہوں نے پوچھا حضور میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ایک دوسرا شخص تھا، اس نے بھی پوچھ لیا حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور نے بتا دیا ابو کا حذافہ۔ ایک منافق کہنے لگا جب یہ پوچھ رہے ہیں تو میں کیوں نہ پوچھوں؟ اس کی نیت کھوٹی تھی۔ اس نے پوچھا این مسیری، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے گا۔ لوگوں نے، وہ تو صحابی تھے، تسلی کرانے کے لیے، بات سچی ثابت کرنے کے لیے پوچھا تھا، اب امتحان شروع ہو گیا، حضور کو جلال آ گیا، سب لوگ رونے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور کہا رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حضور ہم اس بات پر راضی ہیں اللہ ہمارا رب، اسلام ہمارا دین، اور آپ نبی اور رسول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔